اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بحق محمد وآلہ الاطہار۔ دانشگاہ معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شعبہ تعلیمات کے انچارج کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ شبہات کے متعلق اور شبہات کے جواب کے متعلق کچھ لیکچرز ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے دوسرے برادران نے بھی بہت زیادہ جب اصرار کیا تو ہم نے بہرحال ان کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے اور اس مسئلے کو ضروری سمجھتے ہوئے ایک کتاب جس کا نام ہے شیعہ پاسخ میگوید اور رائٹر ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی، یہ کتاب ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، چونکہ برادران بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ شبہات کے جوابات ہونے چاہیے، چونکہ بہت زیادہ دوست احباب رشتہ دار سوال پوچھ رہے ہیں، لہٰذا وہ مسائل جو قدیم الایام سے ہمارے درمیان میں ایک اختلافی حیثیت رکھتے ہیں، ان مسائل کو مستدل طریقے سے ذکر کیا جائے اور ان مسائل میں ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہماری طرف کس طرح کی نسبت دی جاتی ہے۔ معمولاً ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اور یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ آپ کا قرآن کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں ہے اور نسبت دی جاتی ہے کہ ہم قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح دوسری بات جو دوسرا مسئلہ جس کی نسبت ہماری طرف دی جاتی ہے جبکہ ہم وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارا نظریہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے اور قرآن اور حدیث میں کیا تقیہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سوال کی حیثیت ہے، اعتراض ہے، اشکال ہے، شبہ ہے کہ آپ ہماری طرف نسبت دی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جھوٹ قرآن اور سنت اور عقل اور اجماع کی روشنی میں جھوٹ بولنا حرام ہے، ہم جھوٹ کو حرام سمجھتے ہیں لیکن تقیہ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں جائز سمجھتے ہیں۔ اور زیارت قبور کا مسئلہ ہے، بزرگان کے اور اولیاء اللہ کی قبور پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس کے بارے میں بہرحال ہمیں مردہ پرست کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ مردہ پرستی کر رہے ہیں، جبکہ قبور کی زیارت مردہ پرستی نہیں ہے بلکہ حکم رسول اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیل ہے، بلکہ اگر حکم عقل بھی کہا جائے تو بجا ہے۔ اور ایک وہ ہماری طرف نسبت دی جاتی ہے، بری نسبت دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہ آپ فعل قبیح کو، بدکاری کو جائز سمجھتے ہیں اور ہم فعل قبیح کو زشت اور بدکار عمل جسے زنا کہا جاتا ہے، ہم اس کو کبھی بھی جائز نہیں سمجھتے اور قرآن، عقل اور دوسرے ادلہ کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں یہ حرام ہے۔ یہ نسبت کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نکاح موقت کو جائز سمجھتے ہیں۔ آیا واقعاً قرآن اور سنت کی روشنی میں نکاح موقت جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور یہ دوسرا، بت پرستی کی طرف ہماری نسبت دی جاتی ہے کہ آپ بت پرستی کو جائز سمجھتے ہیں اس لیے کیونکہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی بت پرستی کو جائز نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھ رہے اور نہیں سمجھیں گے الی یوم القیامہ، کیونکہ بت پرستی اسلام کی نظر میں
ممنوع ہے، اور بت پرستی ہم چونکہ اللہ کو واحد لا شریک لہو سمجھ کر لا ضد لہو لا ند لہو لا وزیر لہو لا نظیر لہو لا شبیہ لہو کے قائل ہے، اس لیے ہمارا بت پرستی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں، چونکہ وہ ادلہ شرعی اس بات کی اجازت دے رہے ہیں، اسی لیے ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، خود برادران اہل سنت کی کتب سے اس کو ثابت کریں گے ہم۔ دوسرا یہ الزام لگایا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ جو نا خلاف سنت دو نمازوں کو ایک جگہ پڑھتے ہیں، ساتھ جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، چونکہ سنت یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین ہو، آپ جمع بین الصلاتین نہ ہو، آپ اس کو جمع بین الصلاتین خلاف سنت پیغمبر عمل کر رہے ہیں۔ ہم بہرحال اس بات کو ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ اصلاً خود سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ وہ دو نمازوں کو ساتھ اکٹھا پڑھا کرتے تھے، نماز مغرب کو عشاء کے ساتھ، نماز ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے، اور بغیر کسی اس چیز کے کہ وہ سفر میں ہوں یا کوئی خطر وغیرہ ہو یا کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہو یا بارش وغیرہ ہو، بلا خوف ولا مطر کی عبارت انشاءاللہ ہم صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ سے نقل کریں گے بعد میں۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے مسح پا کا ہے کہ کیا وضو میں جو قرآن نے حکم دیا ہے اس سے غسلتان و مسحتان ثابت ہو رہا ہے یا نہ ایک مسح ہے، باقی جو ہے تین چیزیں دھونی چاہیے۔ بے عبارت اخرى یعنی آپ جو پاؤں پر مسح کرتے ہیں وہ قرآن کی کس دلیل کے مطابق یا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا ہے، انشاءاللہ یہ بات ثابت ہو جائے گی ادلہ عقلی اور ادلہ قطعی سے، قطعی ادلہ سے ثابت ہو جائے گی کہ پیغمبر کی سیرت یہی تھی کہ وہ غسلتان اور مسحتان کیا کرتے تھے، یعنی فغسلوا وجوہکم و ایدیکم، ان دونوں چیزوں کو چہرے کو بھی اور ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، باقی مسح کیا کرتے تھے رأس کا اور رجل کا۔ انشاءاللہ یہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور ایک اور نماز میں ہے بسم اللہ جزء سورہ حمد ہے یا نہیں، یہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ توسل کے بارے میں کہ اولیاء اللہ سے توسل یہ شرک ہے، بدعت ہے، جائز ہے جائز نہیں ہے۔ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ توسل اولیاء اللہ سے جائز ہے قرآن اور سنت اور شرعی ادلہ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ ہم یہ جو 10 موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ان کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے۔ اور یہ کتاب جو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا نام یہ ہے شیعہ پاسخ میگوید، اگرچہ یہ فارسی زبان میں ہے، اور 10 مسئلوں کے بارے میں تحقیقی اور تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ یہ 10 مسائل ایسے ہیں جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں اور دوسرے مکاتب کے پیروکاروں کے درمیان میں قدیم الایام سے اختلافی مسائل رہے ہیں، اس لیے کچھ تفصیل سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب آپ نوٹ کیجیے اور دیکھیے گا انشاءاللہ کہ اس میں کس طرح اچھے طریقے سے مطالب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور 10 فصل پر مشتمل ہے۔ مقدمہ کچھ مطالب پر ہے، جن میں سے سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس پہ بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے، چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپس میں مل جول کر بیٹھیں اور دشمن کے خلاف جو ہم سب کا مشترک دشمن ہے، وہ دشمن جو ہمیشہ سے کوشش میں رہا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑائے، ہم آپس میں جھگڑا کریں، ہم ایک دوسرے کی طرف غلط نسبتیں دیں، اور برعکس ان چیزوں کے ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے آئے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم اپنے اہل سنت برادران کو وحدت کی طرف دعوت دیں،
اتحاد کی طرف دعوت دیں، اور ہم ہمیشہ سے داعی وحدت رہے ہیں، اور یہ چونکہ نہ فقط ہماری ضرورت ہے، نہیں، یہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ بڑھائیں آگے وحدت کے لیے، نہیں، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اصلا عالم اسلام کو چاہیے اتحاد اور وحدت کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ لہذا کچھ مسائل جو انہوں نے مقدمے میں بیان کیے ہیں اسی وحدت کے حوالے سے ہیں، اور ایک اس میں جو عنوان دیا ہے پیش گفتار میں وہ یہ ہے کہ این راہ بسوی وحدت نمی رود، وہ جو وحدت کا ہم طریقہ استعمال کرتے آ رہے ہیں اس طریقے کو یہ اچھا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، بہرحال یہ لفظ بلفظ پڑھنا میرا کام نہیں ہے، چونکہ میں عادت بھی نہیں ہے میری اس بات، اور میں قائل بھی نہیں ہوں کہ فارسی کتابوں کی متن خوانی کی جائے، بہرحال چونکہ ایک حکم ہے شعبہ تعلیمات کی جانب سے، اس لیے میں لب لبا مطالب جو ہے وہ ذکر کرنے کا عادی ہوں، اور وہی اپنی روش کے مطابق میں عرض کروں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو بہت ایسے حملوں کے طوفان جو ہیں وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، آئے دن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور پلان بنائے جا رہے ہیں تاکہ اسلام کو کمزور کیا جائے اور ضعیف کیا جائے۔ بہرحال یہ سب چیزیں بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے نظام میں ضعیف تر ہوتا جا رہا ہے، ضعیف پائمال ہو رہا ہے، لہذا ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں متحد ہو جائیں، اور جو دشمنان مشترک ہیں اسلام کے ان کے خلاف یکجا ہو کر ان کے پلانوں کو باطل قرار دیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دیکھیے کئی سالوں سے ہر جگہ پر بات کی جاتی ہے وحدت کی، وحدت مسلمین، مسلمانوں کی آپس میں وحدت، اتحاد، اور یہ زبانوں پر عام ہے، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو سیمینار ہوتے ہیں، وحدت کے کنگرے ہوتے ہیں، اور کانفرنس ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مجلے نکلتے ہیں، سب چیزیں، اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ان کے کچھ آثار ہیں، مفید ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کام کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان فقط کانفرنس کرتے رہیں اتحاد کے لیے، ہم فقط مجلہ نکالتے رہیں اتحاد کے لیے، ہم فقط دعوت دیتے رہیں اتحاد کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کافی نہیں ہے، یعنی ہمیں اس سے بڑھ کر